میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بات کر رہا تھا، حضرت اسما کی. اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا سنیے، جسے ہم ایزار بند کہتے ہیں، نطاقہ اسے عربی میں کہتے ہیں. یہ چادر باندھی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ ناڑا تو نہیں ہوتا تھا، ایک چادر کی پٹیا ہوتی تھی، اس کو یوں باندھ لیتے تھے کپڑے کے اوپر خواتین. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اپنے ابو اور رسول اللہ کے سامان کو تیار کر رہی تھی، اور گھر میں کوئی پٹی کوئی رسی ایسی نہ ملی کہ ابوبکر کی بیٹی اس کے ساتھ سامان باندھ کے ابو کے حوالے کر. دائیں بائیں ڈھونڈا نا، اور ادھر سے والد کی طرف سے جلدی ہے کہ فوراً حضور آئے ہوئے، ہم نے ابھی نکلنا ہے. 100 بندوں نے وہاں رسول پاک علیہ السلام کے گھر کا گھیرا لگایا ہوا تھا. جب اللہ کے رسول وہاں سے نکلے تھے نا، اچھا یہ بھی بتا دو 100 کیوں تھے؟ ہر قبیلے کے 2-2 4-4 بندے لیے تھے کہ 15-20 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کے 1-1 2-2 بندے آ جائیں، تاکہ جب حضور پاک پہ حملہ اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو نقصان ہو جائے گا تو بنو ہاشم جو حضور کا خاندان ہے کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہیں طلب کر سکیں گے، کہیں گے یک بارگی سے حملہ ہوا، پورا شہر شامل تھا. یہ لعنتی یوں آئے تھے. تو حضور پاک جب وہاں سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے مٹھی اٹھا کر مٹی کی پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ. قرآن کریم میں ہے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. فرمایا یہ تو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بینائی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اور ان کے درمیان ایسی آڑ آ چکی تھی کہ اندھے ہو چکے تھے. انہیں نظر نہیں آ رہا کہ رسول پاک علیہ السلام جا رہے ہیں. صرف اندھے نہیں، بہرے بھی ہوئے تھے. یار پاؤں کے چلنے کی آواز بھی ہوتی ہے نا، پاؤں کے چلنے کی آواز بھی محسوس نہیں کر رہے کہ بندہ ساتھ سے گزر کے جا رہا ہے. یہ ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس پریشانی کے عالم میں اب ابو بکر صدیق اور رسول اللہ تیاری میں ہے، اور بیٹی جلدی میں ہے کہ ابو کو سامان باندھ کے دوں اور ابا جی تشریف لے جائیں. آپ بتائیں اس وقت ان کے اوپر ایمرجنسی کیا ہوگی؟ صدیق اکبر کے گھر میں امام الانبیاء ہیں یار، امام الانبیاء جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اور اس اللہ کی امانت کا پہرے دار اس دنیا میں اسباب کے اندر صرف ابو بکر ہے اس ٹائم. تو بیٹی نے کیا کیا؟ اپنا وہی ایزار کھولا اور اس پٹیا کو 2 ٹکڑے کیا، 2 حصے کیا. ایک حصہ یہاں باندھا دوبارہ اپنی کمر پہ، اور اس ایک حصے کے پٹکا بنا کر اپنے والد کے سامان کو باندھا کہ ابو آپ لے جائیں. ابو بکر کی اس بیٹی کا نام ہے اسما. حضور علیہ السلام کی طرف سے اسے لقب ملا اس موقع پہ ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی عورت، 2 پٹیوں والی عورت، 2 کپڑوں والی عورت. یہ اس لفظ میں پوری کہانی اور پورا ایک منظر چھپا ہوا ہے، پورا ایک واقعہ چھپا ہوا ہے. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ 2 پٹیاں، اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے کہ اس بیٹی نے کس طرح حضرت رسول اللہ کی اور اپنے والد کے سامان کی حفاظت بھی کی اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کی. یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ. آج اس خاتون کا یہ واقعہ آپ کے اور میرے گھر کی خواتین کے لیے بطور لیسن، بطور میسج، بطور سبق، بطور درس ہے کہ ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، شریعت کے تقاضے کے لیے اپنی ذات کو نہ دیکھیں، رسول اللہ کی بات کو دیکھیں. انہوں نے کبھی اپنی ذات کو نہیں دیکھا تھا کسی موقع پر بھی. انہوں نے اپنی ذاتوں کو بات میں رکھا، رسول اللہ کی باتوں کو پہلے رکھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو پہلے رکھا، رسول اللہ کے منشا کو پہلے رکھا، حضور پاک کے احکام کو پہلے رکھا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.